بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم رحمتك أرجو أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين رواه أحمد وصححه الألباني حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اسی منبر سے آج سے تقریباً 4-5 جمعہ پہلے توبے کے تعلق سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج کا خطبہ بھی اسی کے تتمے کے طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ موضوع ہے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت پڑھی۔ توبہ استغفار کے تعلق سے جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں میں یہ سب سے جامع آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، زندگی میں کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جائے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو آسمان سے آنے والی اس صدا پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے پیارے انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، عموماً جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک طرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے وہ رحمان کا بندہ بننے کے بجائے وہ شیطان کے راستے پر چل جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میں کتنا بھی گناہ کروں، چاہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں، میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ ہوتا کیا ہے، گناہ پر گناہ کرتے کرتے، جیسے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا، کنکر کنکر سے دریا بنتا ہے، قطرے کنکر کنکر سے پہاڑ بنتا ہے، دریا دریا سے قطرہ بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے بڑے ہو کر اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا جو بھی گناہ کرتا ہے اس دنیا میں، اس ندا کو اور اس آواز کو غور سے سنو، اللہ کیا کہتا ہے، کہا یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر جو ہے، جنہوں نے کیا کر لیا، ظلم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے بلاتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو، کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹا برا گناہ کر لیا تو کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ معلوم ہے بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی تاریکیوں میں چلے جاتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو اس کی نگاہوں میں اتنی تاریکی آ جاتی ہے کہ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اپنے اس گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جو گناہ میں پڑ گئے ہو، چاہے ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا کبھی مستقبل میں ہونا پڑے تمہیں گناہ، تو کبھی اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ معزز حاضرین، ایک بات ہمیشہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔
اور کبھی بھی بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے وہ زندگی خوشحالی کی ہو، چاہے زندگی تکلیف سے گزر رہی ہو، زندگی کے کسی بھی پہلو پر، کسی بھی موڑ پر بھی بندے کو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ جب یوسف گم گئے، یہ غور سے سنیے، جب یوسف گم گئے اور سارے باہی پریشان ہو گئے تو حضرت یعقوب کا ایمان دیکھو، اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن آئے گا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، فرمایا یعقوب نے ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو یوسف کے میرے پاس جمع کرے گا۔ اور دیکھا بھی ایسا ہی، یعقوب کی زبان سے جیسے مبارک الفاظ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں مل کر جب گئے تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ بازو بلا کر بٹھا لیا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو بلا کر بازو بٹھا لیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جن بھائیوں نے ان کو جا کر کنویں میں ڈالا تھا وہ سارے بھائی یوسف کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے میرے گنہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ ہی نہیں بلکہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ آج کے اس خطبے کا اگر پورا خلاصہ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنے زندگی میں اگر شرک نہ کرو تو سارے گناہ معاف۔ شرک کفر یہ ایسی چیز ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر میرا بندہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا معاف کرے گا۔ معزز حاضرین، ایک حدیث ہم نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں یہ دعا تکلیف کے وقت، صدمے کے وقت اور ٹینشن کے وقت پڑھنے کی ہے۔ کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، کہا پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، یعنی تیری رحمت کے بغیر میرے زندگی کا ایک پل بھی گزر نہیں سکتا۔ اب بتائیے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، مچھر نے ہمارے کان میں ہمارے آنکھ کے دیدے پر ٹکر کھائی، آنکھ سے پانی گرنا شروع ہوا، اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کو اچھا نہ کرے تو کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہتے ہیں پروردگار میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، تو میری ساری زندگی جو ہے مکمل طور پر اچھی کر دے۔ اور کہا ولا تکلنی الی نفسی، پروردگار تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اگر میں ان دعا کے ان 3 ٹکڑوں پر بولنا چاہوں یہ گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن سمیٹ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کے وقت، تکلیف کے وقت جب آپ کو صدمہ پہنچتا ہے دعا پڑھتے تھے پروردگار میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میری دنیا اور آخرت مکمل طور پر صحیح کر دے اور مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ نفس کے حوالے نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا پروردگار میرا نفس مجھے کبھی نفسانی خواہشات میں جو ہے بھڑکاتا ہے، کبھی گناہ صغیرہ کی طرف لے جاتا ہے، کبھی گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے، زندگی میں مجھے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم ایک چیز آپ کو بتائیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں توبے کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر دیکھیے اگر توبے کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، پچھلے انبیاء کی طرح یہ ہوتا، بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے گناہ ہو گئے نا، تمہارے گناہوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، کیا کر اپنے آپ کو مار لو تم۔ یہ پچھلی شریعتوں میں تھا یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے اس امت پر، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر توبے کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہوتے، آپ ہلاک ہو جاتے اور ساری دنیا اب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف رحمت ہے، دوسری طرف غصہ ہے۔ بندہ توبہ کرتے وقت دونوں کو اپنے ذہن میں رکھے۔ اگر اللہ کی رحمت پر زیادہ اگر اس کو اعتماد آ جائے گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھی بات کہا، ایمان
اور جو ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے. کیسے؟ اللہ کی تیار کردہ جنت کی ہمارے اندر امید بھی ہونا چاہیے, اللہ کی تیار کردہ جہنم سے بچنے کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. کیسے بیان کیا اس کو؟ کہا ایک خوف ہے اللہ کی تیار کردہ جہنم کا, اور اللہ کی تیار کردہ جنت کی ہمارے اندر پانے کی تڑپ بھی ہے. ہم کیسے اس کو بیان کریں؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا. کہا دیکھو ایک پرندہ ہے, کیسے اڑتا ہے. کبوتر پالنے والے جانتے ہیں اگر ان کا کبوتر زیادہ اوپر نہ اڑے تو پر کاٹ دیتے ہیں. تو کیا کرتا ہے پرندہ؟ اوپر اڑتا ہے تو دونوں طرف اس کے دونوں بازو بڑے بیلنس سے رہتے ہیں. آپ یہ کیجئے, ایک طرف کے پر زیادہ کاٹ دو, دوسری طرف کے پر چھوڑ دو, ایسے ہی اڑ نہیں پائے گا. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار جہاں ہم ہیں, وہیں اس کی تیار کردہ جہنم اور اس کے غصے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے, اللہ تعالیٰ جہاں غفور و رحیم ہے وہیں وہ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے, زبردست بھی ہے. جب اس کی پکڑ آتی ہے دنیا کا کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. لیکن اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا سبقت رحمتی غضبی, کہا میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ غور سے سنیے, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے. رحمت کا ایک حصہ نہیں, کتنے حصے؟ پورے 100 حصے اللہ نے پیدا کیے. ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اور 99 حصے اللہ نے آخرت میں اپنے پاس رکھے ہیں. یہ ایک رحمت کا حصہ اتارا تو دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک آدمی فقیر ہے, ایک آدمی ننگا ہے, بھوکا ہے, اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا دل کیسے نرم ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک رحمت کا حصہ اتارا نام ہے. اگر تم میری رحمت کے حصے کو دیکھنا چاہتے ہو تو بکری کو دیکھو کیسے اپنے بچے پر رحم کرتی ہے, ماں کو دیکھو اپنے بچے پر کیسے رحم کرتی ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا صحابہ اکرام اپنے کچھ پرندوں کے بچوں کو لے کر آ گئے جنگ کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بچوں کے لیے ماں تڑپ رہی ہوگی نا, جا کے ان کو گھونسلوں میں رکھ کر آؤ تاکہ اس کی ماں کو آرام ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی. معزز حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. اس رحمت کے حصے کتنے ہم دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے رکھے. یہ قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملیں گے, یہ کافر کو ملیں گے نہیں, یہودی کو نہیں ملیں گے, نصرانی کو نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کی 99 رحمت قیامت کے دن جو ہے مومنین کو ملے گی. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, کہا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. آج کے خطبے میں آپ ایک چیز اور سیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. رحمان اور رحیم ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا مطلب یہ ہوا دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے, یہ رحمان کا مطلب ہے. لیکن رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے. رحمان دنیا والآخرہ, کہا رحمان کا مطلب یہ ہے دنیا میں کوئی بھی اگر جی رہا ہے اللہ کی رحمت کے سہارے جی رہا ہے تو یہ رحمان میں ہے. لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کس کو؟ جو اس پر ایمان لے آئے. رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ملے گی. معزز حاضرین, جب اللہ کی رحمت دیکھیے جملہ, جب اللہ کی رحمت دنیا میں بکری کو ملی اپنے بچوں کے اوپر, ماں کو ملی اپنے بچوں کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ کیا گنہگار بندوں پر مہربان نہیں ہوگا؟ جب دنیا میں رحمت ماں کو ملتی ہے, بکری کے بچے کو مل سکتی ہے, زمین میں پائے جانے والے کیڑوں کو مل سکتی ہے, تو کیا ایک وہ بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تاکہ اللہ کی رحمت نہ ملے؟ بالکل مل کر رہے گی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جانور بے زبان جانور ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, یہ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن جب اللہ پر ہم ایمان لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ہم نے قبول کیا ہے, تو توبے کا دروازہ ہمارے لیے زیادہ کھلا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے تو رب رحیم کی طرف فوراً لپک پڑو. معزز حاضرین, آپ قرآن کریم غور سے پڑھو, 114 سورتوں میں جہاں کہیں توبے کا ذکر آیا اللہ نے وہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما. اہل علم کہتے ہیں تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا. یہ تواب کے ساتھ رحیم کا لفظ قرآن میں 35 جگہ آیا ہے.
یعنی یہ بتانے کے لیے یہ توبے کا دروازہ جو کھلا ہے یہ اللہ کی غضب کا مظہر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے دنیا میں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے۔ ہم بتاتے دیکھیے مثالوں سے، یہ مثالیں اگرچہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں گزر چکی ہیں لیکن ہمارے موضوع سے ان کا متعلق ہے، اسی لیے ہم اس کو دہراتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے گناہ کرنے والے حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل و قابیل۔ اس کے بعد دیکھیے بیٹوں کے اندر وہ ایمان نہیں جو باپ کے اندر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمعہ کے دن ہی نکالا تھا۔ یہ دیکھیے یہ جمعہ کا جو دن آتا ہے نا ہمارے لیے، یہ جہاں آدم کی توبہ کو ہمیں یاد دلاتا ہے، آدم کی غلطی کو یاد دلاتا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں داخل کیا، غلطی کی وجہ سے جنت میں نکالا، اور آج ہی کے دن آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ لہذا یہ جمعہ کا دن ہمیں آدم کی غلطی جہاں یاد دلاتا ہے وہیں آدم کی توبہ کو بھی یاد دلاتا ہے۔ لہذا یہ ویکلی ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن ہمارے لیے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا وقت ہے۔ معزز حاضرین، یہ ایک اہم بات ہم آپ سے کہتے ہیں، یہ جمعہ کے دن جو ہے جیسے ہی ممبر پر خطیب چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد آج کی عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بڑا بہترین بھاری وقت ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے ان اوقات میں سلف نے ایسے دعائیں کی، ایک سلف صالحین تھے اندھے تھے، جمعہ کے مبارک وقت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ نے آنکھیں لوٹا دی۔ وہ اتنا بہترین وقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن آرام سے کھا کے سو جاتے ہیں، اثر بھی پڑھتے نہیں، حالانکہ اثر کے بعد کا وقت بڑا بہترین وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن کا۔ سورج کے غروب ہونے تک اپنے زندگی میں جو بھی مانگنا ہو، ہفتے میں اللہ نے کیسا ایک آفر دیا ہے ہمیں، اگر تمہیں مانگنا ہو تو افضل وقت میں مانگ لو، اور جو بھی مانگو گے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو ہم کہہ رہے تھے آپ سے آدم کی توبہ پہ غور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا نے کہا پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، لہذا دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گویا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پروردگار اگر تو میرے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالے گا نا، وترحمنا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کو اپنے زندگی میں آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، اپنے بچوں کو یاد کرایا ہوگا، لیکن اس آیت کی روشنی میں آج 10 باتیں آپ کو بتا دیں، زندگی میں یاد رکھو یہ باتیں۔ علامہ القاسمی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کی تفسیر محاسن التأویل، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے آدم علیہ السلام اس دعا پہ جب غور کرتے ہیں، آدم علیہ السلام 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے پاس جو ہے خوش بخت ہو گئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے پاس کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ابلیس، یہ شیطان کیا ہوا؟ شیطان رجیم 5 چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ وہ 5 چیزیں کیا؟ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے اندر جو 5 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف بالذنب، اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ گناہ کی اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تھا، حالانکہ یہ مجھے گناہ کرنا نہیں چاہیے تھا، پروردگار میرے سے یہ گناہ ہو گیا، اتنا بولو اللہ کے پاس، یہ گناہ کا اقرار ہے۔ دوسرا کہا الندم علی، گناہوں پر پشیمان ہونا۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ گناہ ہو تو ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، ہم گناہ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، غلط ہے نا یہ؟ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے کہا ماضی میں ہم سے اور آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے، لہذا اس کو لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں جو ہے مکمل طور پر راز میں رکھو، اور گناہوں کی بات لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ رات میں ضرورت پوری کی ہے اور صبح اٹھ کر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی ایسا ایسا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالتا ہے لیکن بندہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے ہر ایک آدمی کو مکمل طور پر معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔
लोगों के सामने लोगों से छुप कर गुनाह कर लो, कोई बात नहीं। आप अल्लाह तो देख रहा, अल्लाह का इल्म तो हर जगह है, लेकिन इतनी हिम्मत गुनाहों पर लोगों के सामने बैठकर गुनाह करो। अगर लोग ये कहते हैं कि लोग अगर आपको लोग गुनाह से रोकते हैं, अगर उसकी भी आपको परवाह नहीं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला ऐसे आदमी कभी माफ नहीं फरमाएगा। आज हाल यही तो होता है, हमारे नौजवान बड़े बड़े फोन लेकर गाने रख के बसों में बैठ जाते हैं, नौजवान लड़के। अगर उनसे कहा जाता है साउंड कम करो, बोलते हैं क्या तुम्हारे बाबा की बस है? ये देखिए, ये एक तो गुनाह और उसके बाद बड़ा गुनाह, और सबके सामने ना बड़ों का एहतराम और ना कोई इज्जत, और पूरे इस्लाम को मुफ्त में बदनाम करते हैं बस में। तो लिहाजा मालूम हुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा गुनाह करता है, खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है सबके सामने, उसको टोका भी जाता है, लेकिन वो अगर अपने गुनाह से हटता नहीं है तो फरमाया अल्लाह ताला कभी उसको माफ नहीं फरमाएगा। दो चीजें हुई। तीसरी चीज, हजरत आदम अलैहिस्सलाम किस वजह से कामयाब हुए? उन्होंने अपने नफ्स को मत किया, कहा रब्बना ज़लमना, परवरदिगार तूने हमें पैदा किया अपने हाथ से, मेरी बीवी को मेरी फसले से पैदा किया, जन्नत की नेमतों में तूने रहने हमें दिया, और तूने कहा कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब भी न जाना। लेकिन शैतान ने आकर आदम और हव्वा को उकसाया, आदम दरख्त के करीब गए, जन्नत का नूरानी लिबास से महरूम हो गए। याद रखो, आदम को अल्लाह ने नूरानी लिबास पहनाया था जन्नत का, हवा को जन्नत का नूरानी लिबास पहनाया था, लेकिन जैसे ही दोनों दरख्त के करीब गए नंगे हो गए और नूरानी लिबास निकल गया। जैसे आदम और हव्वा को शैतान ने नंगा किया, क़यामत तक आदम के बेटों को भी ये नंगा करते रहेगा। और आज भी हम देखते हैं हर तरफ बरानगी, उरियानियत, बेहयाई क्यों फैल रही है? ये असल में शैतानी कारस्तान है। जिसने हमारे बाप को नहीं छोड़ा, बेटों को छोड़ेगा? हर चीज नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, अये आदम के बेटो, शैतान तुमको गुमराह करते रहेगा। अल्लाह ताला भी अपनी रहमत का ऐलान करते हुए फरमाता है, मेरे इज्जत और जलाल की कसम, जब तक आदम के बेटों के जिस्म में रूह है उस वक्त तक मैं उनको माफ करता रहूंगा। कितनी बेहतरीन बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। बस मलकुल मौत को देखने से पहले तौबा कर लो, तौबा काबिल कबूल है। अगर मलकुल मौत आ जाएगा ना, उसके बाद तौबा करेंगे तो काबिल कबूल नहीं होगी। इसीलिए फिरौन की तौबा को अल्लाह ने रद्द कर दिया। फिरौन कौन था? पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के खिलाफ काम करने वाला, बनी इस्राइल को सताने वाला, नबियों से चैलेंज करने वाला, औरतों को गुलाम बनाने वाला, बच्चों को कत्ल करने वाला। जब सारे बनी इस्राइल डूब गए, तो ये जो है फिरौन को भी ये होश आया कि मैं इस वक्त बचूंगा कहां। तो उस वक्त बनी इस्राइल थोड़ा ईमान ले आए। तो उस वक्त फिरौन ने कहा, डूबते डूबते मैं भी ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनो इस्राइल ईमान लाए। उस वक्त भी अपना तकब्बुर नहीं छोड़ा। अगर फिरौन चाहता तो ये कह सकता था कि मैं रब पर ईमान लाता, लेकिन उसने कहा कि बनो इस्राइल के रब पर ईमान लाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल जब फिरौन डूब रहा था ना, तुम क्यों वहां गए? यह हदीस सही है। अल्लाह ताला पूछता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल से पूछते हैं, ऐ जिब्राइल जब फिरौन डूब रहा था तो क्यों गए तुम फिरौन के पास? तो जिब्राइल क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा, मैं वहां खड़े रहूं। अगर वो अल्लाह ताला ने जैसे ही उसको डुबोया तो समंदर के बाहर निकाल के लाकर डाल दिया, मैं उसके मुंह में मट्टी घुसे रहा था कहीं तौबा न कर ले। पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई। जब डूबने लगे तो फिरौन ईमान लाने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ फिरौन तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं है। इस तरीके से हम में से भी हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं। अगर हमने मलकुल मौत को देख लिया, सकरात की हालत लग गई, अल्लाह न करे, उसके बाद तौबा नाकाबिल कबूल होगी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने गुनाह का एतराफ किया, शर्मिंदा हो गए, मलामत किया, परवरदिगार मैंने नफ्स और जुल्म किया है। और उसके बाद चौथी चीज ये है, तौबा की तरफ फौरन चले गए। देखो हमारे मादी में पता नहीं कितने गुनाह होंगे, हम सियाकार हैं, खताकार हैं, यही यकीनन हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद अगर हमारे दिल में तौबा करने के बात आ गई, उसी मिनट तौबा करो, उसी सेकंड तौबा करो, देर ना करो तौबा में। अगर देर करेंगे तो क्या होगा, पता नहीं, मौत का आहनी पंजा कभी हमारे शिकंजे में कसले का मालूम नहीं है। तौबा करो। और आखिरी चीज आदम अलैहिस्सलाम की पांचवी चीज ये है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। और रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, रब मैं मरते वक्त भी शैतान से पनाह मांगता हूं।
کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے نا تب بھی شیطان آ کے اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے تو کفر کر لے، تو اب توبہ مت کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پروردگار تو مجھے، میری امت کو، میری اولاد کو شیطان کے فتنوں سے بچا لے، حتیٰ کہ موت کے وقت تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے ابلیس ہلاک ہوا؟ ایک دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ نے اسے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہا اے رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی میرے سامنے کیا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ گناہ کیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ اسے اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوا، تیسرا یہ اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کیا، چوتھا یہ توبہ نہیں کیا، بلکہ 5واں تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس جو لفظ عربی زبان میں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلسا کا معنی ہی ابلیس، ابلیس کا معنی خود اپنے رب کی رحمت سے جو ہے مایوس ہو جانا۔ معزز حاضرین، یہ دعا دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا استغفار ہے، ہمیشہ اس پر نظر رکھو۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم دعا کرنے کا انداز دیکھیے، دعا کرنا ہمیں نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کی دعاؤں کو تذکرہ کر کے یہ بتایا اگر تم اپنے رب سے مانگنا چاہتے تو ان نبیوں کو دیکھو، یہ نبی اپنے رب سے کیسے مانگتے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ پروردگار خاص گھر دے دے، خوبصورت بیوی دے دے، بائک دے دے، کار دے دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں مانگتے تھے۔ ان نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے اللہ نے مومن بندوں کو بتایا کہ تم اپنے رب سے کیسے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ان کو 7ویں آسمان پہ رکھا، اتنا اونچا اٹھایا ان کو۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، کہتے ہیں پروردگار ان کو اپنی قوم کا کتنا ڈر ہے، کہیں میری قوم جہنم میں نہ چلی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر نبی اپنی قوم کے لیے ویسا ہی تھا جیسا باپ اپنے بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا جیسا باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے اگرچہ میں نبی ہوں میں تمہارے لیے ایک ٹاپتا ہوا باپ ہوں، مشفق باپ ہوا اپنی امت کے لیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار میری قوم میں سے جن لوگوں نے میری بات مانی ٹھیک ہے، اس کا تعلق میرے سے ہے، میری قوم میں سے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی نا، حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ تو ہلاک کر دے ان کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کتنا بھروسہ ہے ان کو۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم پروردگار میرے قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ مومن ہو گئے، لیکن جو لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائے نا، تیرے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ فرمایا ومن عصانی فانک غفور رحیم، پروردگار میری قوم کے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے نا، اس کے بعد کیا کہا؟ تو غفور رحیم ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد تو ایمان لائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک دن عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں بھلا بتائیے سب سے زیادہ ٹینشن کون سے دن آیا آپ کو؟ عائشہ نے پوچھا، کہا عائشہ نے غزوہ احد کے دن کیا؟ یہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، آپ کے 4 دانت ٹوٹے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے نہیں ویسا نہیں، میرے زندگی میں اور ایک دن آیا۔ وہ کون سا دن؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایک دن چل کر جا رہا تھا 2 پہاڑیاں تھیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان میں کچھ لوگ رہتے تھے، میں نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ مجھے ستایا۔ اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا تو کیا کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں نا تمہارے نافرمانی کرنے والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی رحمت ایسے ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہ سکتے ہیں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے تو نہیں جانتی، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ تو ستانے والے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو اسلام قبول کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین
ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھے کوسے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنہ غفور رحیم۔ ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپتے ہیں، حضرت ابراہیم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کے جذبے کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ آیت پڑھی، حضرت عیسیٰ قیامت کے دن اللہ کے پاس کہیں گے پروردگار جب تک تو میں اپنی قوم میں زندہ تھا میں اپنی قوم کو دیکھتا رہا، جیسے ہی تو نے مجھے وفات دی میری قوم کا کیا حال ہوا تو ہی جانتا ہے، لہذا جس قوم میں تو نے مجھے بھیجا نا اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو تو غفور رحیم ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہاں دیکھو حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عذاب دے بلکہ کہا تو غلبے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے اس جذبے کو دیکھتے ہیں، عیسیٰ کے اس جذبے کو دیکھتے ہیں۔ روایت میں خود آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تہجد میں رونا شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میری امت میری امت۔ ابراہیم کو اپنی امت کا اتنا خیال، عیسیٰ کو اپنی امت کا اس خیال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا یہ خیال، کیا خیال؟ کہیں ابراہیم کے عیسیٰ کے قوم کی طرح میری امت کو ہلاک نہ کر دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، اللہ غفور الرحیم کو اتنا رحم آیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کیا کہا؟ اذهب یا محمد فاسأل ما یبکیہ، کہا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں، جا کر پوچھو کہ اے محمد تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے کہ کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ابراہیم کی وہ آیت پڑھی، میں نے عیسیٰ کی وہ دعا پڑھی، مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے جا رہے ہیں۔ جبرائیل یہ جواب سن کر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تیرا نبی محمد اس لیے رو رہا ہے کہ اسے اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ یہ کہہ کر بھیجتا ہے اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ دو اے محمد میں تم سے راضی ہوں، تمہاری امت سے بھی راضی ہوں اور تمہیں اپنی امت کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو ہمارا نبی تہجد میں کھڑ کر اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت کا اتنا بھروسہ، جیسے اللہ نے اپنے نبی کو اونچا اٹھایا نبی کی امت کو قیامت کے دن بھی اونچا اٹھائے گا اور دنیا میں کبھی ذلت اور رسوائی سے دوچار نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت نوح علیہ السلام، اس خطبے میں ہم آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ جب بھی آپ اللہ کے دربار میں گناہ کرو، گناہ کر کے توبہ کرو نا، توبہ کرنے کے وقت کہو پروردگار تو رحیم ہے تو غفور ہے، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر توبہ کرو، اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرے گا۔ دیکھو دنیا میں اگر آپ کسی بڑے آدمی سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اسے پیسے دیتے